بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حصہ 2۔ مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حالات کے پیش نظر خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم شہر نمرود سے نکل کر ارض مقدس شام کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے ہم نواؤں سمیت نکل کھڑے ہوئے۔ الیعقوبی صفحہ نمبر 17۔ مصنف روضۃ الصفا بحوالہ تاریخ اخبار الزماں رقم طراز ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا چرچا فروغ پا گیا اور نمایاں افراد ایماندار ہو گئے جیسے حضرت لوط، سویل ابن باجور اور سارہ، تو نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہماری سلطنت میں خلل واقع ہو رہا ہے، لہذا تم ہماری حدود پائے تخت سے نکل جاؤ اور بابل کی سرزمین سے باہر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ طے منازل اور قطع مراحل کرتے ہوئے با مقام حران پہنچے اور وہاں قیام کیا۔ تھوڑی ہی عرصے وہاں قیام فرمایا تھا کہ حکم خدا سے جناب سارہ کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس وقت با روایت کشف الغمہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال اور جناب سارہ کی عمر 37 سال تھی۔ وہاں کی قیام کو ابھی زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ وہاں کا بادشاہ مخالف ہو گیا اور آپ نے وہاں کی سکونت ترک فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ نمرود حضرت ابراہیم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ قدرت نہ پا سکا۔ بالآخر حضرت ابراہیم وہاں سے بحکم خدا نکل پڑے اور ہراں پہنچ کر وہاں حضرت سارہ کے ساتھ عقد کیا جو حسین ترین عالم تھی۔ کشف الغمہ اور قصص طہرانی میں ہے کہ حضرت ابراہیم بادشاہ حران کی مخالفت کی وجہ سے کنعان ہجرت کر گئے۔ یہ مقام وہ ہے جو کنعان بن حام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ تھوڑے عرصے وہاں قیام کیا کہ قحط پڑ گیا، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کنعان سے عزم مصر ہو گئے۔ ابھی روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ خداوند عالم نے حضرت لوط کو مبعوث بارسالت کر کے متفقات کی طرف چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم سے علیحدہ ہو کر روانہ ہو گئے۔ تبری میں ہے کہ متفقات ان 5 دیہاتوں کو کہتے ہیں جو علاقہ فلسطین میں واقع ہیں اور جن کے ہر دیہات میں 1-1 لاکھ کی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم حران سے مصر کے لیے تنہا روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ صرف جناب سارہ تھیں۔ جب وہاں پہنچے تو روایت تبری جناب سارہ کے حسن و جمال کی شہرت ہو گئی جس کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے پیشی کی نوبت آئی۔ بہرحال حضرت ابراہیم جب مصر پہنچنے والے تھے تو انہیں علم ہو گیا تھا کہ یہاں کا بادشاہ جو فرعونہ میں سے ایک فرعون ہے جس کا نام سنان بن الوان ہے، وہ بڑا ظالم اور جابر ہے۔ وہ کسی بھی عورت کو محفوظ نہیں چھوڑتا، لہٰذا انہوں نے ایک صندوق بنوا کر حضرت سارہ کو اس میں بند کر لیا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو آپ کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ بالآخر صندوق کا قفل کھلا اور جناب سارہ برآمد ہو گئی۔ آپ کا برآمد ہونا تھا کہ آپ کے حسن و جمال کی شہرت ہو گئی اور تلاشی لینے والوں نے بادشاہ کو رپورٹ دی کہ ایک مسافر آیا ہے اور اس کے پاس حسین ترین ایک عورت ہے۔ اس نے اپنے حسب عادت اسے بلانا چاہا لیکن سارہ سے پہلے حضرت ابراہیم کو طلب کیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے اور تمہارے ہمراہ جو عورت ہے وہ تمہاری کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورت میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو، میں اس سے سوالات کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے آ کر جناب سارہ سے سارے واقعات بیان کیے اور کہا میں نے تم کو اپنی بہن کہا ہے، تم اس کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ یہ میری بیوی ہے تو وہ یقیناً مجھے قتل کر کے تم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔ تم جاؤ، میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ایک روایت کے بنا پر گرفتار کر لیے گئے اور آپ وہیں محو عبادت ہو گئے۔ جناب سارہ اس کے دربار میں پہنچی۔ جو ہی اس کے قریب گئیں وہ چند منٹ باتوں کے بعد بدنیت ہو گیا اور اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خدا نے اس کا ہاتھ سکھا دیا، پھر اس نے معافی مانگی تو آپ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر پھر اس نے بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا اور وہ قابو نہ پا سکا۔ بالآخر اسی طرح روایت سلبی 3 بار ہوا۔ جب وہ عاجز آ گیا اور اسے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ عورت معمولی نہیں ہے تو اس نے توبہ کر لی اور بڑی معافی مانگی اور ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز دی اور کہا یہ اجرت ہے تمہاری دعا کی جس کی وجہ سے میں بار بار تندرست ہوا۔
तवारीफ और अहादीस में है कि खुदावंद आलम ने हजरत इब्राहिम के सामने से हिजाबात हटा दिए थे। वो जनाब सारा को अपनी आंखों से ता वापसी देखते रहे ताकि इन्हें सुकून और इत्मीनान रहे। अराइस सल्बी सफ़ा नंबर 37 और रोज़तुस सफ़ा जिल्द अव्वल सफ़ा 38, उसवाए रसूल जिल्द अव्वल सफ़ा 699 में बहवाला तौरात मरकूम है कि हाजरा कनीज ना थी बल्कि फिरौन की बेटी थी। तारीख इब्न खुल्दून ने भी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 81 में यही कुछ लिखा है और मेरे नज़दीक भी यही सही है। मुफस्सिर तौरात वपी श्लूमर इसहाक ने किताब पैदाइश के 16वें बाब की पहली आयत की तफसीर में लिखा है कि वो फिरौन की बेटी थी। फिरौन वक्त ने जब देखा इन करामात को जो बावजह सारा वाक़या हुई थी, तब कहा कि बेहतर है कि मेरी बेटी खादमा होकर इनके घर में रहे इससे कि रहे दूसरे घर में मलका होकर। बारिवायत अल्लामा मजलिसी इस वाक़े में जिस बादशाह का नाम आया है इसका नाम अजारा था, हयातुल कुलूब। इसी किताब में ये भी है कि वाक़या जनाब सारा के बाद वो बादशाह राग़िब बदी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो गया था। तारीख़ तबरी में है कि फिरौन मिस्र ने हजरत सारा के साथ जनाब हाजरा को भेज दिया और एक शख्स को ये पैगाम देकर हजरत इब्राहिम के पास भेजा कि अपनी बहन सारा को लेकर मेरी मुमलिकत से बाहर चले जाओ। अराइस सल्बी में है कि हजरत इब्राहिम मिस्र से रवाना होकर शाम पहुंचे और वहां थोड़े अरसे मुकीम रहकर बाइरादा फलस्तीन रवाना हो गए। इमाम सल्बी का बयान है कि हजरत इब्राहिम ने शाम में जाकर कयाम किया, लेकिन वहां के बादशाह ने आपके कयाम को गवारा न किया और आपके दर पे हो गया। आप वहां से रवाना होकर मकाम सबा में जा ठहरे। सबा और मोतफिकात के दरमियान एक शबाना रोज का रास्ता था। यहाँ आपके रहने से जनाब लूत का भी कुर्ब हो गया था। अराइस सल्बी और रोज़तुस सफ़ा में है कि हजरत इब्राहिम जिस वक्त सबा में पहुंचे थे वो मुकाम अगरचे बेआबो गया था, लेकिन हजरत इब्राहिम ने इसकी सकूनत को पसंद फरमाया था। बिना बरी आपने वहां एक कुआं खुदवाया जिसका पानी बहुत शीनी था, नेज एक मस्जिद तैयार कराई जिसमें वो नमाज पढ़ते थे। हरवी अल्लामा खावंद शाह का बयान है कि हजरत इब्राहिम जब शाम से हिजरत करके मकाम सबा में पहुंचे तो आपके पास से खाना पानी सब खत्म हो चुका था। इस मकाम पर न खाने का इंतजाम मुमकिन था न पानी का, यानी कि ये एक बेआबो गेह जंगल था। जब खाने और पानी को आपको और जनाब सारा और हाजरा को तकलीफ हुई तो आपने इन औरतों से कहा कि मैं इस मैदान की तरफ को जाता हूँ, शायद कोई सबील पैदा हो सके। ये कहकर आप रवाना हो गए और जंगल में मारे मारे फिरते रहे। बिलाखिर ये ख्याल करके कि इन औरतों को तसल्ली दी जाए, एक बोरी रेत भर ली और ले जाकर जिस मकाम पर कयाम था औरतों के पास रख दी और खुद करवट फेर कर सो गए। थोड़ी देर के बाद इन औरतों ने जगाया और कहा कि उठें रोटी खा लें। हजरत इब्राहिम ने पूछा कि आटा कहाँ से आया। इन औरतों ने कहा कि ये वही आटा है जो आप बोरी में भरकर लाए थे। हजरत इब्राहिम ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर आप कुआं खोदने की तरफ मुतवज्जा हुए। जब कुआं खुद गया और आबी शीनी बरामद हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता इस जगह आबादी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि एक शहर बन गया। हजरत इब्राहिम इसी मकाम सबा में कयाम पजीर रहे और अरसा दराज तक रहे, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि वहाँ के बाशिंदे आपकी अतात गुजारी में कोताही करने लगे और मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए। तो आप वहाँ से रवाना होकर फलस्तीन के इलाके में बामकाम कत जो कि रमला और एलिया के दरमियान वाक़ है कयाम फरमा हो गए और बारिवात रोज़तुस सफ़ा ता आखिर हयात यहीं कयाम फरमा रहे। अराइस सल्बी में है कि हजरत इब्राहिम के मकाम सबा से निकल आने के बाद वहाँ के कुएं का पानी खुश्क हो गया। ये हाल देखकर सबा के लोग अपने करतूत की वजह से सख्त शर्मिंदा और नादिम हुए और आपस में कहने लगे कि हमने अपने दरमियान से एक ऐसे सौले और मुत्तकी को निकाल दिया है जिसकी बरकत हम पर साया फगन थी। इसके बाद वो इनकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि इन्हें मकाम कत ने पा लिया। मुलाकात के बाद अर्ज परवाज हुए कि आप हमारे वतन चलिए जो आपका बसाया हुआ है। हम आपके आने से बहुत सी नेमतों से महरूम हो गए हैं और इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत पानी है। आपके तशरीफ लाने से इस कुएं का पानी खुश्क हो गया है जिसे आपने खोदा था। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं अब ऐसी जगह नहीं जा सकता जिससे निकाला गया हूँ या जिससे चला आया हूँ। इन लोगों ने बहुत इसरार किया मगर वो ना माने। आखिर उन्होंने माफ़ी तलाफी के बाद आबिद चाह के मुतालिक गुफ्तगू की तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि मैं इसका बंदोबस्त किए देता हूँ।
یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بھیڑ کے گلے سے 7 بھیڑیں دی اور فرمایا کہ جب تم انہیں کنویں پر لے جاؤ گے تو پتھر کے کنویں کا دل پسیج اٹھے گا اور پانی برآمد ہو جائے گا۔ الغرض حضرت ابراہیم باروایت سلبی اور روزۃ الصفا تا حیات اسی مقام قحط میں رہے۔ شاید یہی جگہ مقام قدس کے نام سے مشہور ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم جب اپنی عمر کے ایک نمایاں حصہ گزار چکے تو آپ کے دل میں فرزند کی تمنا پوری ہوئی۔ یعقوبی صفحہ 18 میں ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں کثیر اولاد دوں گا اور قیامت تک ملک باقی میں تم کو قائم رکھوں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال کی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ اس کا کوئی امکان تھا۔ حضرت ابراہیم اس کا اظہار جناب سارہ سے اس خیال سے نہ کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تمنا کروٹ لے رہی تھی۔ بالآخر جناب سارہ نے اسے محسوس کر لیا، پھر انہوں نے اس کے رد عمل میں جناب ہاجرہ کو انہیں ہبا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے عقد کر لیں، شاید خدا کوئی اولاد دے دے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے عقد کر لیا۔ وہ چونکہ جوان تھی اور مشیت خدا ان سے اولاد کی متقاضی تھی، لہٰذا ایک چاند سا بچہ ان کے باطن سے پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد عدل کے دائرے میں رہ کر حضرت ابراہیم کی مزید اور خصوصی توجہ کا حضرت ہاجرہ کی طرف مبذول ہو جانا اور حضرت ہاجرہ کی طرف سے جناب سارہ کے دل میں رشک و حسد کا پیدا ہو جانا ایک فطری امر تھا، جس کا اظہار اس شکل میں ہوا کہ جناب سارہ مستقل محزون و مغموم رہنے لگی اور انہیں یہ احساس پریشان کرنے لگا کہ خدا نے ہاجرہ کے باطن سے ابراہیم کو بیٹا عطا کر دیا اور میری گود کو خالی رکھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے جناب سارہ سے حزن و ملال کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو مجھ سے علیحدہ کر دیں اور کہیں دور لے جا کر ان کے قیام کا انتظام کر دیں۔ حضرت ابراہیم جناب سارہ کی محبت، اطاعت، فرما برداریوں اور قربانیوں کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک بےحد اطاعت گزار اور فرما بردار بیوی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کے سر پر ان کے احسانات بھی بہت زیادہ تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دی تھی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود مزاج ابراہیمی کے مقدس پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں اور چہرے پر کوبیدہ خاطری کے آثار مرتب ہو گئے۔ مگر چونکہ مشیت الہی اس پردے میں ایک عظیم امت کے لیے ایک عظیم مرکز کی تشکیل و تعمیر کا مرقع دیکھ رہی تھی، اس لیے پروردگار کا حکم ہوا، اے ابراہیم، سارہ کی جو خواہش ہے اس پر عمل کرو۔ اس حکم الہی کے سامنے حضرت ابراہیم کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اس کی تعمیل فوری طور پر کریں۔ چنانچہ انہوں نے شیر خوار جناب اسماعیل کو گود میں اٹھایا، جناب ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اپنے معبود پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہاں ارض فلسطین، کہاں سرزمین مکہ، مگر جس رہنمائے مطلق نے جناب سارہ کی خواہش پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، اسی کی رہنمائی میں آپ نے اپنا سفر تمام کر کے ایک ایسے بے آب و گیاہ میدان کو منزل قرار دیا جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ سایہ، نہ کوئی چشمہ تھا، نہ سبزہ، نہ غذا کی فراہمی کا کوئی ذریعہ تھا، نہ پانی کی سبیل کی کوئی صورت۔ مختصر یہ کہ جہاں کچھ نہ تھا وہاں آپ نے خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنے والی اپنی پاک باز بیوی اور معصوم فرزند اسماعیل کو چھوڑا، ایک مشک پانی کی اور کچھ کھانے کا سامان دیا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ دعا فرمائی کہ اے پالنے والے، تیرا خلیل اپنی ذریت کو تیرے گھر کے زیر سایہ چھوڑ کر جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد آپ شام کی طرف واپس پلٹ گئے اور کبھی کبھی ان کی خبرگیری کے لیے آتے جاتے رہتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب آپ فلسطین سے مکہ معظمہ کا ارادہ کرتے تھے تو خداوند عالم کے حکم سے زمین سمٹ جاتی تھی اور آپ آنے واحد میں مکہ معظمہ پہنچ جاتے تھے۔ الغرض حضرت ابراہیم کے چلے جانے کے بعد جناب ہاجرہ اس ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے جو انہی کے لیے اس جنگل میں اگایا گیا تھا اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابراہیم جس قدر پانی اور جتنا کھانا دے کر گئے تھے وہ سب کا سب ختم ہو گیا اور جناب ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ ماں بیٹے پر پیاس کا غلبہ ہوا اور یہ عالم ہو گیا کہ ہاجرہ بیٹے کی حالت دیکھ نہ سکی۔ انتہائی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگنے لگی، بالآخر دوڑ کر کوہ صفا پر گئیں
تاکہ وہاں سے نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کوئی آبادی ہے یا نہیں۔ اگر آبادی ہو تو پانی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوہ صفا پر پتھر کے سوا کچھ نہ نظر آیا تو فوراً واپس ہوئی اور بچے پر ایک نگاہ حفاظت ڈال کر کوہ مروہ کی طرف چلی۔ پانی کی طلب اور پیاس کی بےتابی جناب ہاجرہ کو دوڑا رہی تھی اور بچے کا خیال ان کے دماغ کو چکرا رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑ تو رہی تھی، لیکن فکر یہ بھی دامنگیر تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی جنگلی جانور گزند نہ پہنچائے، اس لیے کچھ دور جاتی اور واپس آ جاتی۔ غرض یہ کہ کوہ مروہ پر پہنچی، وہاں ادھر ادھر دوڑی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران میں کچھ آوازیں کان میں آئیں مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ آپ کوہ مروہ سے واپس آ رہی تھی کہ آپ کو اس مقام کی طرف شیر کی آواز محسوس ہوئی جس جگہ حضرت اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جناب ہاجرہ اس آواز سے بے حد گھبرائیں اور دامن سمیٹ کر نہایت بے تابی سے بچے کی طرف دوڑی۔ وہاں پہنچ کر قدرت خدا کا تماشا دیکھا کہ اسماعیل جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس جگہ چشمہ ابل رہا ہے۔ جناب ہاجرہ شکر بجا لائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب ہاجرہ جو کہ طلب آپ کے لیے بین الصفا اور مروہ 7 مرتبہ دوڑی تھی، اس لیے حج کے موقع پر 7 مرتبہ سعی واجب قرار دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جناب ہاجرہ سیراب ہو گئیں اور بچے کو پانی پلایا تو اپنے مقام سے اٹھ کر چشمے کے قریب آئیں اور اپنا مشکیزہ بھرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پانی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی اب ہمیشہ باقی رہے گا۔ جناب ہاجرہ ابھی چشمے کے قریب ہی کھڑی تھی کہ ان کے کانوں میں یہ آواز آئی، اے ہاجرہ، پانی کا یہ چشمہ تیرے فرزند اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ تیرا یہ فرزند منصب نبوت پر فائز ہوگا اور اس وقت بھی نبی ہے۔ اے ہاجرہ، یہ اپنے باپ کے ہمراہ میرا گھر کعبہ بنائے گا۔ یہ سن کر جناب ہاجرہ کی ساری کلفتیں دور ہو گئیں اور وہ خوش اور مسرور ہو گئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آب زمزم سطح عرض پر نمایاں ہوا تو اس کی وجہ سے طائر بھی ہوا میں پرواز کرنے لگے، ورنہ اس سے قبل اس خشک وادی سے پرندے شاید گزرتے بھی نہ ہوں۔ طائروں کے منڈلانے سے عرب کے قبائل کو معلوم ہو گیا کہ اس سرزمین پر پانی ضرور ہے۔ چنانچہ بنی جرہم جو حضرت ابراہیم کے بنی عمام تھے، جب مکہ کی جانب سے باسلسلہ تجارت شام جانے لگے، ان کی نظر خلاف معمول اڑتے ہوئے طائروں پر پڑی تو انہوں نے چند آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جس کے بالائی فضا میں طائر اڑ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان عورت ایک بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ آیا انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے؟ جناب ہاجرہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس پانی کا مالک تم دونوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ جناب ہاجرہ نے فرمایا نہیں۔ ان لوگوں نے پانی کو چکھا، نہایت شیریں پایا، اجازت قیام مانگی۔ جناب ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ وہ واپس گئے اور اپنے قبائل یمن سے لے آئے۔ یمن سے جو قبائل آئے وہ 2 تھے، بنی جرہم اور قطورہ۔ اول ذکر کا سردار مساس بن عمر اور آخر ذکر کا سردار سمو بن عمر تھا۔ بنی جرہم مکے کے بالائی حصے میں اور قطورہ مکے کے پایانی حصے میں آباد ہو گئے۔ الغرض حضرت اسماعیل جب 5 سال کے ہوئے تو باطن سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم اور جناب سارہ اپنے وطن حوالی شام و فلسطین میں زندگی کے ایام گزار رہے تھے اور جناب سارہ کی عمر 90 سال کی ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ خداوند عالم آپ کو ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر جناب سارہ کو سخت حیرت ہوئی اور آپ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور اولاد پیدا کرنے کی تمام صلاحیتیں دم توڑ چکی ہیں، کسی فرزند کا اب کیا سوال ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ قادر مطلق کا حکم اور امر الہی ہے، اس لیے یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ حضرت جبرائیل کی اس یقین دہانی کے چند دنوں بعد مصلحت ایزی نے کروٹ لی اور جناب سارہ حکم خدا سے حاملہ ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ 1000 ستارے آسمان پر مجتمع ہیں۔ جبرائیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا نبی ہوگا اور اس کے سلب سے 1000 انبیاء پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ پھر اسماعیل کے لیے کیا ہے؟ عرض کیا کہ وہ بھی نبی ہیں اور ان کی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے جو سب کے سرتاج ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ قصہ مختصر: جناب اسحاق 10 ماہ 3 دن شکم مادر میں رہ کر دنیا میں تشریف لائے۔
حضرت اسحاق اپنے والد حضرت ابراہیم سے اس قدر مشابہ تھے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان امتیاز مشکل تھا، اس لیے خدا نے حضرت ابراہیم کی داڑھی کو سفید کر دیا تاکہ دونوں میں فرق پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کے تعمیر کعبہ اور ذبح فرزند کا واقعہ۔ متعدد روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر حضرت اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو دیکھنے آیا کرتے تھے، البتہ جب تیسری مرتبہ بروایت حیات القلوب جلد اول صفحہ 102 تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل جوان تھے اور ان کی عمر 13-14 سال کی تھی اور ان کے پاس کافی گوسفند وغیرہ تھے۔ حضرت ابراہیم ان حالات سے بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کہ خداوند عالم کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ مالک کس جگہ تعمیر کروں؟ ارشاد ہوا کہ اسی جگہ بناؤ جس جگہ عہد آدم میں قبا تھا، جسے طوفان نوح کے موقع پر ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر نشان بنا دیا اور خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور گارا وغیرہ دیتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ 9 ہاتھ دیوار بلند ہو گئی۔ پھر خدا نے ابراہیم سے فرمایا کہ حجر اسود کوہ ابو قیس میں سے جا کر لے آؤ، چنانچہ وہ لے آئے۔ پھر حجر اسود کی جگہ بتائی گئی اور انہوں نے اس کو نصب کر دیا۔ اس وقت جس جگہ پر حجر اسود نصب تھا اسی جگہ خدا نے نصب کرایا تھا۔ پھر اس میں غربی اور شرقی دروازے بنائے گئے۔ حضرت ہاجرہ کا جو حضرت ابراہیم کے ہمراہ تھیں اپنی ابا سے دروازے پر پردے ڈال دیے۔ اس کے بعد ایک روایت کی بنا پر ملائکہ کی مدد سے اور ایک روایت کی بنا پر مقام ابراہیم کے بلند ہو جانے سے دیوار 12 ہاتھ بلند ہو گئی، پھر اپنی اصل منزل تک پہنچی۔ ایک روایت میں ہے کہ کعبہ طور سینا، طور زینا، طور لینا اور جودی اور ہرا کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو 8 ذی الحج کو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے لیے پانی مہیا کریں، کیونکہ اس زمانے میں منع اور عرفات میں پانی نہ تھا، اس لیے اس دن کو یوم تربیہ کہتے ہیں۔ باروایت روضۃ الصفا تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری کی اور دعا اور تضرع و زاری کی اور درخواست کی کہ خدایا تو دعا کا سننے والا ہے، میری اس محنت تعمیر کعبہ کو قبول فرما۔ جبرائیل نے نازل ہو کر قبولیت دعا کوئی بشارت دی، پھر انہیں مناسک حج وغیرہ بتائے اور یہ لوگ مشغول حج ہو گئے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم عازم شام ہو گئے۔ ابھی یہ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، دنیا والوں کو تعمیر کعبہ سے باخبر کر دو تاکہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، مالک میری آواز نحیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ حکم ہوا آواز تم بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے مقام پر آ کر اور کھڑے ہو کر پہلے یمن کی طرف منہ کر کے پھر مشرق کی طرف رخ کر کے آواز دی۔ آپ کی آواز ربع مسکون میں ہر جگہ پہنچی اور سب نے سنی، یہاں تک کہ ارحام و اسلاف میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی سنا اور سب نے لبیک لبیک کہہ کر جواب دیا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی حضرت ابراہیم کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی تمام قربانیوں میں وہ اہم اور عظیم قربانی ہے جس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، اور جس کا اجمال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ حکم الہی چونکہ خواب کی حالت میں موصول ہوا تھا اور اس کی صورت وحی، الہام یا غیبی آواز کی نہ تھی، اس لیے جناب ابراہیم نے اس دن کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ دوسری رات پھر یہی خواب دیکھا، وہ دن بھی تردد اور کشمکش میں گزر گیا۔ تیسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ نے محسوس کیا کہ حکم کی تعمیل ضروری ہے، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی غور کرو اور سوچ کر مجھے بتاؤ کہ اس امر میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، خدا کی طرف سے آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اس امر پر آپ معمور کیے جا رہے ہیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب جناب ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کا یہ عزم اور ارادہ دیکھا تو جناب ہاجرہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ مجھے ایک چھری اور رسی دے دو۔ جناب ہاجرہ نے مطلوبہ چیزیں مہیا کر دیں اور یہ دونوں باپ بیٹا گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔
ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنی قبا زمین پر بچھائی اور جناب اسماعیل کو ان کی خواہش کے مطابق ہاتھ پیر باندھ کر پیشانی کے بل اس پر لٹا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ بیٹے کے ذبح ہونے اور تڑپنے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ پھر آپ نے اسماعیل کی پشت گردن پر چھری رکھ کر اسے پوری قوت سے چلانا ہی چاہا تھا کہ حکم الہی سے حضرت جبرائیل نے چھری پلٹ دی۔ دوسری بار بھی یہی ہوا کیونکہ نگاہ قدرت جناب اسماعیل کی نسل میں ایک بڑی قربانی کا مرقع دیکھ رہی تھی اور حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر اسی قربانی عظیم میں مستور تھی۔ اسی لیے حکم کی تعمیل کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل کو بچانا بھی مقصود تھا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب چھری پھیری تو حضرت اسماعیل بچا لیے گئے اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت اسماعیل سجدہ شکر میں ہے اور ان کی جگہ مصباح دمبا پڑا ہوا ہے۔ آپ دم بخود کھڑے تھے کہ ندا آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں اور ہم نے اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم یعنی ایک بڑی قربانی کو قرار دیا جو اسماعیل کی نسل میں مضمر ہے، اور اے ابراہیم، ہم نے تمہارے درجات بلند کر کے تمہیں امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی، اے پروردگار، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی عطا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ ہاں، مگر جو ظالم ہوں گے وہ اس منصب سے محروم رہیں گے۔ جب جناب ہاجرہ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حال معلوم ہوا اور انہوں نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کا نشان دیکھا تو وہ بے حد غمگین ہوئی اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر دمبا نہ آتا تو میرا بچہ ذبح ہو جاتا۔ چنانچہ وہ اسی غم میں بیمار ہوئیں اور دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات کے بعد بنی جرہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی کفن دفن کا انتظام کیا اور اس عمل کی بے حد کوشش کی کہ حضرت اسماعیل کا غم غلط ہو جائے، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بالآخر بروایت روضۃ الصفا وہ کمال رنج و غم کی وجہ سے ترک وطن کا فیصلہ کرنے لگے۔ اسی کتاب میں ہے کہ جناب ہاجرہ کو ہجر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب بنی جرہم کو حضرت اسماعیل کا ارادہ ترک وطن معلوم ہوا تو ان لوگوں نے مزاحمت کی مگر وہ نہ مانے۔ پھر انہوں نے سمجھانے بجھانے میں پورا مبالغہ کیا مگر وہ کمال غم کی وجہ سے اپنے ارادے میں تبدیلی پیدا نہ کر سکے۔ بالآخر ان لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، طے پایا کہ ان کی شادی کر دی جائے اور انہیں شکار کا شوق دلایا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنی اس ترکیب میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کی شادی وہاں کے ایک معزز ترین گھرانے میں کر دی گئی اور انہیں آہستہ آہستہ شکار کا شوق دلایا گیا۔ آخرکار وہ وہیں رہ گئے اور ترک وطن سے باز آئے۔ علامہ مجلسی کا بیان ہے کہ وہ بیوی عمالقہ میں سے تھی اور اس کا نام اسامہ تھا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ نمبر 106 میں روایت ہے کہ وہ قبیلہ جرہم میں سے تھی اور اس کا نام امادہ تھا جسے بعد میں طلاق دے دی تھی۔ تبری اور الیعقوبی میں ہے کہ یوں تو حضرت ابراہیم اکثر خبرگیری کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اب کی مرتبہ جب تشریف لائے تو جناب ہاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل بالغ ہو چکے تھے، ان کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ جب گھر پر پہنچے اور انہوں نے دخل الباب کیا تو حضرت اسماعیل کی بیوی برآمد ہوئی۔ آپ نے پوچھا، اسماعیل کہاں ہیں اور تو ان کی کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے نہ زبانی خاطر کی اور نہ کھانا پانی پیش کیا اور نہ کہا کہ سواری سے اتر کر تشریف رکھیے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں واپس جا رہا ہوں، جب اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا اپنے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو، یہ بالکل نامناسب ہے۔ یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل شکار سے واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ایک پیر مرد آیا تھا اور یہ کہہ گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی ڈیوڑی بدل دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ مجھے تیرے بارے میں طلاق دینے کو کہہ گئے ہیں، ان کا حکم اٹل ہے، اس کے لیے میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حیفا بنت مزاز سے شادی کر لی اور اسی کے ساتھ ایام حیات گزار رہے تھے کہ یہاں تک 1 سال گزر گیا۔ سال کے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم دوبارہ تشریف لائے۔ اتفاقاً جناب اسماعیل اس دفعہ بھی شکار کو گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہی ان کے گھر کے قریب پہنچے
تو وہ استقبال کے لیے دوڑ پڑی اور اپنے ہمراہ لا کر درخواست کی کہ سواری سے اتریں تاکہ میں سر دھو دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سواری سے نہ اتروں گا۔ بروایت یعقوبی اس نے کہا کہ اچھا سر ہی جھکا دیجئے کہ میں بوسہ دے لوں، اور بروایت تبری اور روزۃ الصفا اس نے کہا کہ آپ کا سر مبارک بہت گرد آلود ہے، مجھے موقع دیجئے کہ میں اسے دھو دوں۔ حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر نصف سر ایک طرف اور نصف سر دوسری طرف دھلوایا۔ آپ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے فوراً خرما، گوشت اور دودھ حاضر کیا۔ آپ نے دعا دی۔ تبری میں ہے کہ اس واقعے سے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زن اسماعیل جو گندم پیش کر سکتی تو اس طرح جس طرح عرب میں خرما، گوشت اور دودھ کی فراوانی ہے، گندم وغیرہ بھی ہوتی۔ الغرض اس نے ان کی بے انتہا خاطر اور آؤ بھگت کی۔ جب وہ تشریف لے جانے لگے تو فرما گئے کہ جب اسماعیل شکار سے واپس آئے تو ان سے کہنا کہ تم اپنے گھر کی موجودہ ڈیوڑی کو برقرار رکھنا اور اسے ہٹانا نہیں، کیونکہ یہ نہایت مناسب اور بہتر ہے۔ جب حضرت اسماعیل شکار سے واپس آئے تو بیوی نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتایا کہ یہ پتھر ہے جس پر انہوں نے قدم رکھے تھے۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل اپنے پدر بزرگوار کے زیر قدم آئے ہوئے پتھر پر گر پڑے اور اسے چومنے لگے، اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم خوش نصیب ہو کہ حضرت خلیل اللہ نے تمہاری قدر و منزلت کی مجھے ہدایت فرمائی ہے۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ اس واقعے کے بعد سے حضرت اسماعیل نے اس بیوی حیفا بنت مزاز کی موجودگی میں کوئی شادی نہیں کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم مکہ معظمہ سے واپس اپنے وطن تشریف لے گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضرت اسحاق کی شادی کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لیے بروایت کشف الغمہ اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اپنے فرزند اسحاق کی شادی کنانیوں میں نہیں کرنا چاہتا، میری خواہش ہے کہ اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہو، لہٰذا تو جا اور تلاش کر۔ وہ وہاں سے روانہ ہو کر بابل پہنچا اور وہاں جا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اسی دوران میں اس نے چند لڑکیوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کو پسند کر کے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اور تو کس قبیلہ اور خاندان سے ہے؟ اس نے کہا میرا نام ربقہ بنت بتوائل بن ناہور برادر ابراہیم ہے، اور میری ماں حضرت لوط کی ہمشیرہ ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے والد کے پاس لے چلو، چنانچہ وہ اسے اپنے ہمراہ لے گئی۔ اس نے اس کے باپ سے ملاقات کی اور حضرت ابراہیم کا فرمان پیش کرتے ہوئے کہا، ربقہ کو حضرت اسحاق کے لیے مانگ لیا۔ بتوائل نے اس خواہش کو منظور کر لیا۔ پھر انتظامات ہوئے اور ربقہ کی شادی حضرت اسحاق کے ساتھ ہو گئی۔ جناب سارہ نے بھی اس شادی سے بہت مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابراہیم کا خدا سے ایک سوال اور اس کا عملی جواب۔ حضرت ابراہیم نے عین الیقین حاصل کرنے کے لیے یا اس لیے کہ شیطان نے بروایت عجائب القصص ایک دریا پر کسی کو درندوں کی غذا بنتے ہوئے دیکھ کر لوگوں میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ خدا کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ان ہضم شدہ اجزاء کو پھر سے جمع کر سکے۔ بارگاہ اہدیت میں یہ درخواست کی کہ خدایا مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا دے۔ خدا نے فرمایا کہ کیا تم کو اس کا یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ کیوں نہیں، مگر آنکھ سے دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل کو کامل اطمینان ہو جائے۔ فرمایا اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو 4 پرندے لو اور ان کو اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک الگ الگ حصہ رکھ دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ، پھر دیکھو تو کیوں کر وہ سب کے سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور سمجھ رکھو کہ خدا بے شک غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ 4 پرندے گدھ، بطخ، مور اور مرغ تھے، اور آپ نے سب کے ٹکڑے کر کے ملا دیا۔ اس کے بعد سب کو کوٹ کر پیس ڈالا، اس کے بعد 10 حصے کر کے پہاڑوں پر رکھ دیے اور 4 کی چونچیں اپنے پاس رکھی۔ اس کے بعد 4 کو پکارا تو ایک ایک ریزہ اپنی جگہ سے اڑ کر اس چونچ سے جا ملا اور اصلی صورت پر آ گیا، اور سب جانور پھر مجسم ہو کر زندہ ہو گئے اور لائق پرواز بن گئے۔ حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو کافی شہرت ہو گئی اور شیطان کا پروپیگنڈا ختم ہو گیا اور لوگ گمراہی سے بچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ حضرت اسرائیل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ خدا آپ کو اپنی دوستی کے مرتبے پر فائز کرے گا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ کی خاطر سے مردہ جلائے گا۔ اس اشتیاق میں حضرت ابراہیم نے شدید انتظار کے بعد موقع پا کر
یہ درخواست کی جو پوری ہو کر رہی، اور حضرت ابراہیم نے یہ درخواست اس وقت کی تھی جب خدا نے آپ کو ملکوت سماوات و ارض کی سیر کرائی تھی۔ تو آپ نے دریا کے کنارے ایک مردے کو دیکھا جس کا آدھا بدن پانی میں اور آدھا خشکی میں تھا، اور پانی کے حصے کو دریا کے جانور کھاتے تھے اور خشکی کے حصے کو خشکی کے جانور کھا رہے تھے، اور پھر باہم لڑتے اور ایک دوسرے کو کھائے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا اور دعا کی، خدایا مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھاتے۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کے آخری عمر کا ہے۔ مورخ ہروی خاون پاشا روزۃ الصفا میں لکھتے ہیں کہ تعمیر کعبہ کے بعد جب حضرت ابراہیم اپنے وطن حوالی شام کی طرف واپس تشریف لے گئے تھے تو اس کے بعد دوسرے سال وہ جناب سارہ اور اسحاق سمیت حج کے لیے گئے تھے، اور سب لوگ خصوصاً حضرت اسماعیل سے بے حد خوش تھے۔ پھر اس کے بعد سے برابر ہر سال حج کو آتے رہے، اور خصوصاً حضرت اسحاق ضرور آتے تھے۔ اس آمد و رفت سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل میں بے حد محبت پروان چڑھ گئی تھی۔ جناب ابراہیم، سارہ اور اسحاق ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو واپس آنے کے بعد پھر حضرت سارہ کو جانا نصیب نہ ہوا، اور باروایت روزۃ الصفا 120 اور باروایت تبری 130 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ الیعقوبی میں ہے کہ ان لوگوں کے شام کو واپس آنے کے بعد جناب سارہ فوت ہو گئیں۔ رئیس سلبی میں ہے کہ جناب سارہ 127 سال کی عمر میں بامقام شام وفات پا گئیں، اور انہیں حضرت ابراہیم نے کریا جبابرہ میں، جو کہ ملک کنان میں وادی جرون کے ایک مزرعہ میں ہے جسے ابراہیم نے خرید رکھا تھا، دفن کر دیا۔ روزۃ الصفا جلد اول صفحہ نمبر 46 میں ہے کہ حضرت ابراہیم جب مکہ معظمہ سے واپس شام جانے لگے تو حضرت اسماعیل کو مکہ معظمہ میں اپنا خلیفہ بنا دیا، پھر وہاں سے روانہ ہو کر شام پہنچے اور وہاں عمر کا بڑا حصہ گزار دیا، تو اسحاق کو دیار شام میں اپنا ولی عہد اور خلیفہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ اور بہت سی اولادیں تھیں، لیکن ان میں ایک بھی لڑکی نہ تھی۔ خلیل اللہ کو اس امر کا بڑا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے باروایت حیات القلوب بارگاہ خداوندی میں استدعا کی کہ خدایا مجھے کم از کم ایک لڑکی کرامت فرما دے۔ حضرت رسول کریم نے ان کی اس تمنا کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اس لیے تمنا دختر کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد شوق منائے اور ان پر گریہ زاری کرے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں کافی ایام زندہ رہے اور بہت زیادہ کارہائے نمایاں کیے، اور اسلام کے جو اصول وہ چھوڑ گئے، عہد رسول میں ان اصولوں نے فروغ حاصل کیا، اور آج بھی دنیا میں عمل و کردار کی وجہ سے وہ زندہ ہیں، اور ان کے اصول بھی۔ باروایت علامہ مجلسی حضرت ابراہیم کے وفات کا زمانہ قریب آ گیا اور صرف چند سال باقی رہ گئے تو وہ اتفاقاً یا عمدن سرزمین نجف پر تشریف لائے۔ اس سرزمین پر روزانہ شب کو زلزلہ آیا کرتا تھا، جس رات کو وہ ٹھہرے زلزلہ نہ آیا۔ لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ وہ کون شخص ہے جو اس رات میں یہاں پہنچا ہے جس کی وجہ سے آج رات کو زلزلہ نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ نیا آنے والا ایک مرد پیر ہے۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ وہ نبی خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ لوگوں نے ان سے خواہش کی کہ آپ ہمیشہ کے لیے یہیں سکونت اختیار فرما لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نجف اشرف کی سرزمین تم لوگ میرے ہاتھ فروخت کر دو، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، جس طرح میرے قیام سے یہاں کا زلزلہ رک گیا ہے اس طرح ہمیشہ رکا رہے گا۔ ان لوگوں نے ان کے ارشاد کو مان لیا، پھر ہبا کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے خریدنے پر اصرار فرمایا۔ بالآخر 7 گوسفند اور 4 دراز گوشت کے عوض اس زمین کو خرید لیا اور زلزلہ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ خریدنے کے موقع پر ان کے فرزند نے کہا کہ اس بے آب و گیا مقام کو خرید کے کیا کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چپ رہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس زمین نجف سے 70,000 مومنین بلا حساب و کتاب داخل بہشت ہوں گے، اور سنو یہ 70,000 جو داخل بہشت ہوں گے خدا انہیں یہ اختیار دے گا کہ ان میں سے ہر شخص بڑی بڑی جماعتوں کی سفارش کر سکے۔ ملک الموت خدمت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں جناب سارہ کی استدعا پر درخواست کی تھی کہ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں خود خواہش نہ کروں، اور خداوند عالم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا تھا۔ باروایت تبری خداوند عالم نے اس وقت جب ایام حیات ختم ہو رہے تھے ملک الموت کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا
اور یہ فرما دیا کہ اگر وہ مرنے کی خواہش کریں تو روح قبض کر لو۔ ملک الموت ایک نہایت ضعیف مرد کی صورت میں سر راہ ظاہر ہوا۔ حضرت ابراہیم جو مہمانوں کے عاشق تھے، با روایت سلبی فوراً ایک گدھا لے جا کر اس مرد ضعیف کو اپنی قیام گاہ پر لے آئے اور کھانے کے وقت اس کے سامنے کھانا رکھا اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ اس مرد ضعیف کے بدن میں شدید قسم کا ارتعاش اور لرزہ تھا، وہ کھانا کھانے سے مجبور اور معذور تھا۔ وہ جب لقمہ اٹھاتا تھا تو سیدھے منہ میں نہ لے جا سکتا تھا اور سخت عاجز اور پریشان تھا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے شیخ تیری یہ حالت کیوں ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے با روایت روضۃ الصفا بارگاہ خداوند عالم میں عرض کی، مالک میں زندگی کے اس نتیجے سے سخت بیزار ہوں اور باخوشی چاہتا ہوں کہ روح قبض کر لی جائے۔ یہ سنتے ہی ملک الموت نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی اور آپ با روایت مسعودی اور الیعقوبی اور ارائس سلبی منگل کے دن ماہ آپ کے 10 تاریخ کو 195 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ بیمار رہے اور 25 یوم بیمار رہ کر محرم کی 9 تاریخ کو پچشنبہ کے دن انتقال فرما گئے۔ تاریخ طبری اور ارائس میں ہے کہ حضرت اسحاق نے نماز جنازہ پڑھائی اور مقام جبرون میں قبر جناب سارہ کے قریب دفن کر دیا۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔